السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ تفسیر قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ سارے عالم میں عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو روزمرہ کی بول چال ہے وہ سارے عالم میں اللہ کے اس کلام کے پیغام کو پہنچانے کی جو ہم سعی کیے ہوئے ہیں، ہماری اس میں تعاون کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور کوئی سوال ہے تو کامنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو آئیے ناظرین، آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں سورہ نحل کی آیت نمبر 72 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا، اور آج کا درس ہم آیت نمبر 73 سورہ نحل سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے سوا وہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین سے انہیں رزق مہیا کرنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح پچھلے درس میں ہم نے جو مشرکین مکہ کے عبادات تھے، اللہ کے علاوہ جو دوسری ہستیوں کو پکارتے تھے، فرشتوں کو، بتوں کو، اور وہ بت ان کے سابق میں نیک لوگ تھے، ان کے مر جانے کے بعد ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور جنات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے علاوہ جس چیزوں کی عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں ہم نے مختصر تذکرہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 73 سے وہی کنٹینیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اللہ کے سوا وہ جن ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ شجر و حجر ہو، چاند ستارے سورج ہو، یا پھر کوئی مردہ ہو، جنات ہو، شیاطین ہو، بت ہوں، جو بھی اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں وہ آسمان اور زمین میں سے انہیں رزق نہیں دے سکتے۔ آسمان اور زمین سے رزق دینے کا، جہاں سے بھی اللہ چاہے رزق دینے کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک رکھتا ہے، مگر یہ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ یہ لوگ بھی رزق دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفارشی کہلاتے تھے، تو ان کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ سے جو ہے ہماری سفارش کریں گے۔ اس طرح کے عقائد مختصر بہت ساری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع انداز میں بیان کیا ہے، اسی کے سلسلے کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان رکھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ رزق نہیں دے سکتے، اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن چیزوں کی بات کرتے ہیں، وہ رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے زمین و آسمان میں کہیں پر بھی۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک رزق دیتا ہے، نہ ہی یہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کے پاس اوقات ہی نہیں ہے ان کی دینے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، بلا شبہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مثالیں بیان کرتے تھے اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ مثالیں بیان مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی مثال اس کے لائق ہو۔ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی بھی نہیں۔ سورہ شورى کی اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی تعویل کرنا گمراہی کی راہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت جس انداز میں قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہے اس پہ اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو جو بیان کیا ہے حدیث کے طور پہ، اس میں جو طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اجاگر کرنے کے لیے، بس ہم پابند ہیں، اتنا ہی ہم تذکرہ کر سکتے ہیں، اس کی اور دیگر مثالیں ہم نہیں دے سکتے۔ اور بیان جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جہاں جہاں پر بھی جو ذکر کیا ہے اس پر بیان اسی طرح ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے. ہم اس میں یہ کیسے وہ کہاں ہیں یہ کہاں ہیں، جیسے صوفیوں کا، رافضیوں کا، قبر پرستوں کا، اس طرح بہت سارے گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا اللہ کی ذات موجود ہے. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے روک دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثالیں تم بیان مت کرو، جس طرح قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں بس اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور جو اللہ نے بتایا اس پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بہترین بات بتا رہا ہے. آج مردوں کی عبادت کرنے والے، مردوں سے اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی پوچھنے والے، بیٹا اور بیٹی دینے والا، اللہ کے سامنے سفارشی سمجھنے والے مردوں کو سن لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہمارے رب یہ ہمارے خود ساختہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر وہ شریک کہیں گے کہ تم یقیناً جھوٹے ہو. آج جس بابا کی تم عبادت کرتے ہو کل قیامت کے دن تم کو جھوٹا کہیں گے، تم لوگ جھوٹے ہو کہہ دیں گے ہم نے تو کبھی ہماری عبادت کرنے کے لیے کہا ہی نہیں، منکر ہو جائیں گے. دیکھیے مفسرین بیان کرتے ہیں آج غوث، داتا، دستگیر وغیرہ جنہیں گمراہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھا تھا وہ فوراً اپنی برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ہم نے تو کبھی یہ نہ کہا تھا کہ ہمیں شریک ٹھہراؤ، نہ ہی اس بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل تھی، لہذا اپنے اس کام میں تم خود ہی جھوٹے ہو. ہم نے کب کہا تھا بھائی کہ ہماری اللہ کے علاوہ عبادت کرو، ہمیں مشکل کشا ٹھہراؤ، ہمیں حاجت روا ٹھہراؤ، ہمیں بیٹا اور بیٹی دینے والا سمجھو؟ ہم نے کب کہا تھا تم کو؟ ہم تو دنیا میں چلے گئے تھے دنیا سے، اور ہمارا تعلق تمہارے سے تھا ہی نہیں. تو تم جس کی اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو داتا، جس کو دستگیر، جس کو جو بھی تم نام دے کر کے تم پکارتے ہو، یا فلاں المدد کہہ کر کے تم پکارتے ہو، وہ فوری طور پر منکر ہو جائیں گے اور تمہیں جھوٹا کہہ دیں گے. یاد رہے یہ وہ شرک ہے جو نبی، ولی، اور بزرگ وغیرہ تھے، اور لوگوں نے عقیدت میں غلو کر کے انہیں اللہ کے شریک کا رتبہ دے دیا تھا. یہاں شریک پتھر کے بت یا لکڑی کے درخت یا شمس وغیرہ نہیں ہیں کہ جنہیں لوگ پکارتے تھے یا دنیا میں بھی بے جان تھے، اور قیامت کو انہیں جاندار بنانے کا کہیں ذکر نہیں آیا. یہ کن ہستیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا ایک منظر کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے جو شریک کرتے تھے تو کہیں گے ہمارے رب یہ ہمارے خود ساختہ ہمارے شریک ہیں، یہ ہمارے شریک ہیں اللہ، یہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر کے ان کو پکارتے تھے، مشکل کشا حاجت روائی کرتے تھے. اس پر کہیں گے، اس پر وہ شریک جواب دیں گے ان کو جب کہیں گے تم یقیناً جھوٹے ہو. تب یہ جو بت ہیں، لکڑی کے، پتھر کے، کسی بھی چیز کے، کاغذ کے، جو بھی بت ہیں، وہ تو قیامت کے دن زندہ ہی نہیں ہوں گے نا، اٹھائے نہیں جائیں گے. بت تو اٹھائے کون جائیں گے؟ خبروں سے کون نکلیں گے؟ زندے لوگ جو مرے ہیں وہی نکلیں گے نا، انہی سے کلام ہوگا نا. تو یہ آیتیں صاف طور پر یہی وضاحت کرتی ہیں کہ وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کو کہیں گے کہ یہ ہمارے شریک ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا تھے، ہمارے حاجت روا تھے. تو وہ فوری طور پر کہیں گے، وہ بزرگ، وہ ولی، وہ انبیاء، وہ رسول، جو بھی جن کو اللہ کے علاوہ وہ پکارتے تھے، وہ فوری طور پر ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری پیش کریں گے، اور جو کچھ وہ افطرا پردازیاں کرتے تھے سب کچھ انہیں بھول جائیں گی. اب اللہ کے سامنے گر گڑائیں گے، اللہ ہمیں موقع دے، ہمیں موقع دے، دوبارہ زندگی دے، ہم تاکہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ دے گا ختم، نو ونس اگین، نو ٹرائی اگین. سمجھے؟ گیم از اوور، ختم، نو ٹرائی اگین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں کہہ سکتے، تم اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں کہہ سکتے، تم اللہ کے علاوہ کسی کو بیٹا اور بیٹی دینے والا، سفارش کرنے والا نہیں کہہ سکتے، تم کسی سے دعا نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، قرآن مجید ہے، یہ وضاحت کے ساتھ کھول کر کے بیان کر رہا ہے.
تو لہذا توبہ کرو اپنے ان شرک سے، اپنے ان جو ہے خرافات سے، بدعات سے توبہ کرو، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مشکل کشا سمجھو، اسی کو حاجت روا، اسی کو بیٹا اور بیٹی دینے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہی قرآن مجید کا پیغام ہے، یہی ہمارا دعوت ہے، یہی ہماری آوازہ ہے، یہ ہماری دعوت ہے آپ کے لیے۔ معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ جس چیز کو، جن ہستیوں کو پکارتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے وہ کن ہستیوں کے پکارتے ہیں۔ یہ باتیں بتوں کے بارے میں نہیں کی جا رہی ہیں، یہ باتیں ان مری ہوئی ہستیوں کو، ان پاک باز لوگوں کو جن کو بعد کے لوگوں نے مشکل کشا اور حاجت رواں بنا لیا ہے، ان کے بارے میں تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ بت وغیرہ نہیں اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز، مگر یہ شریک اٹھائے جائیں گے جو لوگ ان کو شریک کرتے تھے۔ کون کرتے تھے شریک؟ اب خود دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت پر رحم کرے اور سب کو ہدایت دے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق دے، ان کو ہدایت دے، اور شرک اور مردہ پرستی، بت پرستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو دور کرے، خصوصاً مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے، ان میں شرکیہ حرکات ختم کرے، اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے ڈالے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والا بنائے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے۔ تو ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 87 تک اپنا درس مکمل کر لیا ہے آج کا۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس دعوت توحید، اس دعوت قرآن، تفسیر قرآن کا مختصر ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا کیا کلام کیا ہے، کیا کیا احکام دیے ہیں، تاکہ ہم عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہم سمجھ سکیں۔ تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، جتنے بھی ہینڈل سوشل میڈیا ہے سب کو فالو اور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ تمام عالم تک، جہاں جہاں اردو ہندی بولی جاتی ہے، وہ پہنچ سکے۔ آپ کا بھی فرض ہے کہ ہمارے اس قرآن کی دعوت میں ہمارا تعاون کریں۔ تو حضرات، آج کے لیے درس بس اتنا ہی۔ ہم پھر دوبارہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم ہوگا، ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔